السلام علیکم ناظرین۔ دنیا کا تسلیم شدہ اصول ہے کہ ابتدائی، حقیقی اور اصل زر سونا چاندی ہیں۔ زر کی دوسری شکل کاغذی زر ہے جو بذات خود مال نہیں ہے، بلکہ اس میں جو مالیت پائی جاتی ہے وہ ملک کی اقتصادیات ہے، کیونکہ ملکی اقتصادی ترقی و تنزلی کا اثر فوری طور پر کرنسی کی قدر پر پڑتا ہے۔ اس کرنسی کی قدر کی ضمانت ملک کا مرکزی یا کرنسی جاری کرنے والا بینک دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ملک اپنی کوئی کرنسی بند کرتا ہے تو کرنسی محض کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ جاتی ہے۔ زر کی ایک تیسری صورت جو عصر حاضر میں سامنے آئی ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی ہے۔ یہ کرنسی کسی خاص مرکز، حکومت یا اسٹیٹ کے تابع ملکیت کی نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت ایک آزادانہ اور خود مختار زر کی ہے جو براہ راست عوام کی ملکیت ہے۔ یہ سکے یا کاغذی نوٹ کی بجائے کمپیوٹر سرور پر محفوظ ہے، جس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا عمل انٹرنیٹ یا کسی ڈیجیٹل ڈیوائس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اسے مجازی یا غیر مادی زر کہا جاتا ہے۔ اس ڈیجیٹل کرنسی کی ایک شکل بٹ کوائن ہے۔ دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں کی طرح بٹ کوائن کا وجود محض انٹرنیٹ تک محدود ہے۔ خارجی طور پر اس کا کوئی جسمانی وجود نہیں۔ اس کی تخلیق اور لین دین بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسے تاحال عام کرنسی کی طرح کا قبول عام اور قانونی حیثیت بھی حاصل نہیں۔ اس کا استعمال بہت سارے خدشات کو جنم دیتا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی منظم ادارہ یا حکومت نہیں ہے۔ اس کی مارکیٹ میں طلب و رسد کا درست اور بروقت اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حقیقی مالیت بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ کچھ ممالک میں بٹ کوائن سمیت دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں کو قانونی طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ جن ممالک میں ڈیجیٹل کرنسی کے لین دین میں اور اس کے ذریعے معاملات طے کرنا قانوناً تسلیم شدہ ہے، وہاں اس کے استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ البتہ جہاں یہ قانوناً ممنوع یا غیر تسلیم شدہ ہے، وہاں اس کے لین دین اور اس کے ذریعے ٹریڈنگ سے احتراز کرنا بہتر ہے۔ واللہ عالم۔